حسن امیر تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تو ماں کی گود میں خالق کے راز پڑھتا ہے۔ حسن امیر تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تو ماں کی گود میں خالق کے راز پڑھتا ہے۔ علی کے لال جہاں تیری بندگی پہ نثار، حسین بھی تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی علمی بصیرت، ایک دفعہ مولا حسن علیہ السلام ایک باغ میں تھے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ اتنے میں معاویہ کا وہاں سے گزر ہوا، معاویہ ملعون کا گزر ہوا وہاں سے، اور اس نے امام حسن کو اکیلا دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ چلو آج اکیلا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاؤ، آج اس سے کچھ میں سوال جواب کروں۔ یہ آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس باغ میں، اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فٹافٹ امام حسن سے پوچھنا شروع کر دیا، کیسے ہو، کیا حال چال ہے، یہاں پہ کیا سب ٹہل رہے ہو۔ بات آگے بڑھی، اب اس نے امام حسن علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، تھا تو بے وقوفی تھا، کس کا امتحان لینے جا رہا ہے؟ نور خدا کا امتحان، کہ آج اس کے علم کا ٹیسٹ کروں کہ کیا جانتا ہے یہ، اس کی بصیرت، اس کی نظر علم میں کہاں تک ہے۔ مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا، اس کھجوری میں کتنی کھجور لگی ہوئی ہے؟ اس کھجوری میں کتنی کھجور لگی ہوئی؟ ادھر اس کا سوال ختم ہوا، مولا نے فرمایا اتنی کھجوریں لگی ہے۔ اب اس نے کہا کہ واقعی تو نے گنی یا نہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اگر یقین نہیں گن لے، تو گن لے، گننے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اس نے فٹافٹ اپنے چمچوں کو بلایا کہ فٹافٹ آؤ، کھجوریں اتارو اس کی اور گنو، اور کھجوریں گنی گئی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کھجوریں اتنی ہی تھی جتنی امام حسن نے فرمائی تھی۔ معاویہ پریشان ہوا، سر کھجاتے کھجاتے کہا پتہ کیسے چلا؟ آپ نے فرمایا جانتا نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے دعوت پہنچائی، پیغام کہ آپ آئیں۔ اگر وہ نہ کہے، امام حسن اگر نہ کہیں، معاویہ نے ایک پلاننگ کے ساتھ امام حسن کو دعوت دی، اگر امام حسن دعوت کے لیے ہاں کر دے تو ہم ان کو انعام دیں گے، ان کو تحفے دیں گے، اتنا تحفہ دیں گے، اور ان بات پھیلا دیں گے کہ دیکھو کہ حسن کو کہ نعوذ باللہ مال کا لالچ تھا، اتنا مال لے کے گیا۔ اگر نہیں آئے تو ہم کہیں گے دیکھو ہم تو ان سے محبت چاہتے ہیں اور یہ نہیں آتے۔ کسی بھی طرح سے امام حسن علیہ السلام پہ تہمتیں باندھنی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے دعوت قبول کی۔ یہاں پہ معاویہ نے کہا کہ خبردار، امام حسن کے آنے پر کوئی بھی تعظیم کے لیے اٹھے نہیں۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، یہاں جو اس نے بک کر کے بیٹھا تھا معاویہ کہ کوئی اٹھے گا نہیں، سب سے پہلے معاویہ کھڑا ہو گیا، جو روک رہا تھا سب کو، کھڑا خود ہو گیا سب سے پہلے، اور معاویہ کو دیکھ کے اس کے چمچے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، تو ہم تو سردار ہمارا کھڑا ہے تو ہم کیوں بیٹھے؟ سب کھڑے ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام کو سلام شروع کر دیے۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ انہیں نعوذ باللہ گستاخانہ سوال کیے جائے، ان کی توہین کی جائے، ان سے ایسے سوال پوچھے جائے کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام شرمندہ ہو جائے۔ تو سوال کیے گئے امام حسن علیہ السلام سے گستاخانہ، یہ وہ الٹے سیدھے سوال، مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں۔ ایک تھا عمر ابن عاص، یہ کون ہے؟ عاص ابن وائل، یہ ابن عاص، یہ عاص جو تھا جس کے جواب میں اللہ نے انا آتینا کو نازل فرمایا، سورہ کوثر کو، اور اللہ نے اسی کے لیے خاص فرمایا تھا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک جو تجھے ابتر کا تانا دیتے ہیں بے شک وہی ابتر ہے۔
اور ہم تجھے اولاد کثیر عطا فرمائیں گے۔ یہ رسول خدا کو ابتر کا تانا دیتا تھا۔ کون؟ معاویہ کا جو خاص پٹو تھا، عمر ابن عاص، یہ اس کا بیٹا تھا جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام نے سب کو جواب بعد میں دیا، سب سے پہلے اس کو مخاطب کیا، عمر ابن عاص، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ امام حسن نے عمر کے سامنے ایک اشارہ کر کے فرمایا کہ تو اسی عاص کا بیٹا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فتویٰ کاٹ کے رکھا ہے کہ تیرے باپ کی تو اولاد ہی نہیں ہوگی۔ جب تیرے باپ کی اولاد نہیں ہوگی تو کس کی اولاد ہے؟ اللہ اکبر، تو کس کی اولاد ہے؟ پتہ چلا اہل بیت کا دشمن حرامی ہوتا ہے، اور نہ وہ خود کا منہ دیکھنے کے قابل رہا، نہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہا، امام حسن علیہ السلام کے کمالات کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ اب یہاں پہ جب امام حسن علیہ السلام جب دربار معاویہ سے جب باہر نکلے تو نکلتے اس نے کہا کہ آپ کے لیے تحفہ، دو پلاننگ تھی۔ ایک تو اگر امام نہ آئے تو کہیں کہ دیکھو یہ دشمنی چاہتے ہیں، اور اگر آ جائے تو اتنے انہیں تحفے دیں گے، مال انہیں اتنا دیں گے کہ پھر باتیں مڑائیں گے کہ دیکھو مال کے بڑے شوقین تھے۔ مال دیا گیا۔ یہاں پر ایک بندہ آیا جس نے امام حسن علیہ السلام کی نالین مبارک کو صرف سیدھا کیا۔ معاویہ نے مال دیتے دیتے کہا کہ حسن یاد رکھ، میں ہندا کا بیٹا ہوں، مال میرے پاس ختم نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں ہندا کا کردار پڑھو، وہ کون تھی میں ادھر بتاؤں گا نہیں، یہ کون تھی ہندا، اس کا کردار پڑھنا۔ اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس کبھی مال ختم نہیں ہو سکتا۔ مال ادھر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے جو آپ کی نالین سیدھی کرنے آیا تھا اسے عطا فرما دی۔ یہ سارا مال لے جا، یہ تجھے میں نے عطا کر دیا۔ ہم آل محمد ہیں، مفت میں کسی کا احسان، کسی کی اجرت نہیں لیتے۔ تو نے یہ کام کیا اپنے عقیدے کے مطابق محبت سے، مگر ہم مفت میں تیری خدمت وصول نہیں کرتے۔ یہ سارا مال لے جا۔ جب ہی آپ نے فرمایا کہ سارا لے جا، معاویہ سمیت سب کھڑے ہو گئے۔ حسن یہ سارا اسے دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ تو بھی یاد رکھ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور آپ یہاں سے چلے۔ جب امام حسن علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، معاویہ نے کہا کہ جب میں نے منع کہا تھا کیوں اٹھے اس کی تعظیم کے لیے؟ چمچوں نے کہا کہ سردار کالیے، ہماری بات بعد میں، پہلے آپ فرمائیں، آپ کیوں اٹھے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، جب حسن دربار میں آئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مخلوق تھی جس نے حسن کے پیچھے کھڑے رہ کے وہاں سے ہاتھ لمبا کیا، اور اس نے میرا کان پکڑ کے کھڑا کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ یاد رکھ، اگر تو فاطمہ زہرا کے لال کے استقبال میں کھڑا نہ ہوا، بھرے دربار میں تیری ماں کا کردار بتا دوں گا۔